اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ہمیں یہ سبق سکھایا، بیان کے دوران یہ فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں کو جو بندہ میلا کہہ دے تو یہ بھی نبی پاک کی توہین ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مٹی پر ہی تشریف لے آتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، تو اب وہ مٹی جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کپڑوں کو لگ تو جاتی تھی، تو اگر اس کو بیان کریں تو میلا نہ کہیں تو ہم کس طرح بیان کریں؟ اب دیکھو عشق کا انداز کیسا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے بیان کرنا ہے تو اس طرح بیان کرو کہ مٹی نے نبی پاک کے دامن اقدس میں پناہ لے رکھی ہے۔ اس انداز کے ساتھ ہمیں ادب سکھایا، اور مزید کیا فرمایا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر جب بیماری کا تذکرہ کیا جائے کہ بخار نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا، یہ بخار کی خوش قسمتی ہے کہ اس کو نبی پاک کی صحبت ملی ہے۔ تو اس دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے آپ نے مالدار دیکھے ہوں گے، انبیاء سے جلنے والے تھے، ان کی تعلیمات کو مٹانے والے تھے، ان کی قبروں کے نشان نہیں ملتے، ان کی قبروں پہ کتے پیشاب کرتے ہیں، لیکن جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا کی ہے آج بھی ان کی قبروں پہ جا کے دیکھ لو کہ آج بھی تمہیں قرآن پڑھنے والے نظر آئیں گے۔ خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فیروزاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فیروزاں ہے آج بھی، اس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، اہل قلم کی عقل تو حیراں ہے آج بھی۔ انداز کیسا تھا کہ جو بھی تعلیم بیان کرنی ہے اس کے اندر انبیاء کا، ادب کا، ان کی تعظیم کا بھی خیال رکھنا ہے۔